بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پیچھے اہل کتاب میں سے مومنین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان یہود کا ذکر کیا تھا جو ایمان لے آئے، ان کی صفات اور ان کے انجام کو ذکر کیا گیا۔ تو اس کی مناسبت سے ان دو آیات میں ان اہل کتاب کا ذکر کیا ہے جو ایمان نہیں لائے، اپنے کفر پر جمے رہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں تو یہ جو یہود ہیں اہل کتاب میں سے، انہیں اپنی مالداری پر اور انہیں اپنی اولاد پر، افرادی قوت پر انہیں بھروسہ ہے، تو اس پر یہ اتراتے ہوئے اس گھمنڈ میں انہوں نے اللہ رب العزت کے آخری نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایمان نہیں لائے۔ لیکن قیامت والے دن لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، دنیا میں تو یہ مال اور اولاد بظاہر کچھ نہ کچھ مشکلات سے نکلنے کا سبب ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ مال بھی اور اولاد بھی انہیں کوئی نفع نہیں دیں گے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا، جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو وہاں قیامت والے دن مال اور اولاد انہیں کوئی نفع دینے والا نہیں ہے۔ اس پر سوال ہو سکتا تھا، اشکال ہو سکتا تھا، اس لیے آگے والی جو آیت ہے اسی سوال کا جواب دے دیا۔ اس سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد ان کفار اہل کتاب کو کوئی نفع نہیں دے گا، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم کافر یہود و نصارہ دنیا میں بڑے بڑے رفائی کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریبوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت والے دن؟ جیسے مسلمان ایک خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو قیامت والے دن اس کا ثواب ملے گا، اسے اجر ملے گا۔ تو کیا ان یہود و نصارہ کو دنیا میں کیے ہوئے رفائی کاموں کا اور خرچ کیے ہوئے مال کا کوئی اجر نہیں ملے گا؟ بظاہر تو نیک کام ہے، بظاہر تو اچھے کام ہیں۔ تو اگلی آیت میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے، فرمایا کہ صدقہ اور خیرات یہ اسی طرح نیک اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر، ایمان ہی قبول نہیں کیا، تو پھر کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں چاہے جتنا مرضی مال خرچ کریں، بظاہر نیک کاموں میں لگائیں، اچھے کاموں میں لگائیں، رفائی کاموں میں، اس کا ثواب تبھی ملتا ہے جب ایمان ہو۔ تو ان کے اندر ایمان نہیں ہے، لہذا قیامت والے دن جو کچھ بھی یہ خرچ کر چکے ہیں انہیں کوئی نفع دینے والا۔ ہاں، البتہ اتنا آتا ہے کہ دنیا میں جو کوئی کافر بظاہر اچھا عمل کرتا ہے جسے ہم نیک کہتے ہیں، تو ایسے عمل کا آخرت میں تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا،
البتہ دنیا میں اللہ کی طرف سے دنیا کی کوئی چیز دے کر اسے دنیا کی راحتیں یا دنیا کا مال و دولت مزید دے کر اس کا بدلہ یہیں چکا دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک مثال سے دے کر سمجھایا ہے، مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ یہاں تو کافر غیر مسلم بظاہر بڑے بڑے خیراتی کام کر کے، رفائی کام کر کے، وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میرا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، نفع ہوگا آخرت میں، یہ امید لگا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب اس کا ثواب کوئی نہیں ہوگا، اجر نہیں ہوگا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی حالت کچھ ایسے ہو جائے گی جیسے کسی شخص نے کوئی کھیتی اگائی اور وہ فصل جو ہے بہت ہی عمدہ فصل پیدا ہوئی، بیج بویا زمین کے اندر، اچھی فصل پیدا ہوئی، حتیٰ کہ سرسبز و شاداب لہلہاتی فصل، تو اس کسان کو، کھیتی لگانے والے کو اپنی کھیتی سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ میں اس کھیتی کو کاٹوں گا اور اس سے مجھے یہ نفع ہوگا، مستقبل کی بڑے پروگرام اور منصوبے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اچانک اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے اور آفت آتی ہے، مثلا یہاں فرمایا کہ سر اصابت، ایسی کوئی تیز ہوا یا ایسی ہوا آتی ہے جس کے اندر سردی اور پالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لہلہاتے کھیت، سرسبز و شاداب کھیت اچانک کیا ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کسان کی جو اپنی فصل سے امیدیں تھیں وہ اچانک ان امیدوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ فصل کے اوپر بھئی ٹھنڈ زیادہ ہو گئی، سردی زیادہ ہو گئی، پالا زیادہ پڑا اور کھیتی کو کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے کسان کی ساری امیدوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، پانی پھر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کافر کی یہاں دنیا میں نیکیوں کی یہی حالت ہے کہ جو بھی وہ کوئی کام دنیا میں بظاہر نیک کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور اس سے امیدیں رکھتا ہے کہ قیامت والے دن میرے کام آئے گا، اخروی زندگی میں میرے کام آئے گا، تو فرمایا اخروی زندگی میں جا کر قیامت والے دن جب دیکھے گا کہ نامہ اعمال کے اندر ان نیکیوں کا، صدقہ خیرات کا کچھ بھی ثواب درج نہیں ہے، تو پھر یہ بھی اس کسان کی طرح اچانک کیا ہو جائے گا، مایوس اور نا امید ہو جائے گا۔ اس کی نیکیاں ایسے ہی ضائع ہیں جیسا کہ کھیتی اگانے والے کی کھیتی پالا پڑنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ ان آیات کا یہاں سے لے کر رکوع تک، آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو جو لوگ سب سے پہلے وہاں مسلمان ہوئے، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کی، معاونت کی، ان میں سب سے بڑا نام دو قبیلوں کا تھا جنہیں اوس اور خزرج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں قبیلے پہلے بھی گزرا ہے کہ ان کے درمیان میں زمانہ جاہلیت میں لمبی لمبی جنگیں ان کے اندر ہوتی رہتی تھیں، بلکہ جنگ بیاس تو 120 سال کے عرصے تک محیط رہی، خاندانی ان کے اندر دشمنی تھی، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اور ساتھ ہی یہود کے دو بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آباد تھے، لیکن ان اوس اور خزرج والوں کی بنو قریظہ اور بنو نذیر میں سے الگ الگ ان کی دوستیاں تھیں، یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ بنو قریظہ کا اوس کے ساتھ تعلق تھا اور بنو نذیر کا خزرج کے ساتھ تعلق تھا۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت سے یہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، اب جب اسلام آیا تو اوس اور خزرج سارے مسلمان ہو گئے۔ اب یہود کے دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ وہ مسلمانوں کے حریف بن گئے مدینہ منورہ میں، وہ مخالف تھے، دشمن تھے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ اوس اور خزرج کی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات تھے اور دوستیاں تھیں، اس دوستی اور تعلق کو اسلام لانے کے بعد بھی یہ نبھاتے رہے، کیونکہ عرصہ دراز سے خاندانی بلکہ نسلی ان کی
آپس میں معاہدے تھے، دوستی تھی، تعلق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، تو ان پرانے تعلقات کی وجہ سے اسلام میں بھی ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے الفت، محبت، دوستی یہ برقرار رہی۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں یہود کی عداوت اور دشمنی بالکل ظاہر ہو گئی، اور اس وقت مدینہ منورہ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر ہی یہود کے دو بڑے قبیلے تھے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے حریف تھے، جو قریب تھے اور سب سے بڑے دشمن بھی تھے۔ مشرکین مکہ تو دور تھے، قریب والے دو دشمن یہی یہود کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو اس میں یہ ہوتا کہ بعض اوقات چونکہ اوس اور خزرج والے مسلمان تھے، تو اس دوستی اور تعلق میں ملنا جلنا ہوتا، تو بعض ایسی باتیں ان یہود تک پہنچ جاتی جو مسلمانوں کی خاص رازداری سے تعلق رکھتی تھی، خاص رازداری سے تعلق رکھتی تھی۔ اور ظاہر ہے دشمن کے سامنے اگر راز ظاہر ہو جائے، خاص کر لڑائی سے متعلق، جنگوں سے متعلق، مستقبل کے منصوبوں سے متعلق اگر دشمن کے سامنے راز ظاہر ہو جائے تو پھر یہ جنگ میں ناکامی کا سبب بنتا ہے، جنگ میں ناکامی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور آئندہ کے لیے اوس اور خزرج کو ہمیشہ کے لیے خبردار کر دیا گیا کہ اب تک تو زمانہ جاہلیت میں تمہارا جو تعلق تھا سو تھا ان کے ساتھ، لیکن اب چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور وہ تمہارے حریف ہیں، کافر ہیں، یہود اہل کتاب اس وقت تمہارے وہ کیا ہے، دشمن ہیں، حریف ہیں مسلمانوں کے، لہٰذا اگر اسی طرح سے تم نے ان کے ساتھ دوستی اور محبت والا تعلق قائم رکھا تو پھر نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا، مسلمانوں کے راز تمہارے واسطے سے ان تک پہنچتے رہیں گے، ان رازوں کے پہنچنے کی وجہ سے مسلمانوں کو مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لہٰذا تمہاری یہ دوستی چونکہ نقصان کا باعث بن رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، فرمایا اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کے ساتھ رازداری والا تعلق نہ رکھیں، دلی دوستی والا تعلق۔ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ دلی دوستی اور یارانہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، غمخواری والا تعلق رکھ سکتے ہیں، تجارتی تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ غمخواری بھی کر سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، قلبی تعلق رکھنے کی اجازت، یعنی ایسا تعلق جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچتے ہوں، ایسا کوئی بھی تعلق غیر مسلم کافر کے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ سختی سے منع کر دیا گیا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ آگے اس کی مختلف وجوہات بتائی ہیں، وجہ تو ایک ہی ہے، بڑی وجہ تو سب سے ایک ہی ہے، کون سی؟ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظاہر ہے دشمن کے پاس اس کے سامنے اپنے راز بتانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، دشمن کو اپنے رازوں سے آگاہ کرنا یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والی بات ہے، لہٰذا جب وہ تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کے سامنے اپنے راز کھولنے کی اجازت نہیں۔ باقی ان کی دشمنی کی شکلیں کیا ہے، ان کی دشمنی کی حد کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی دشمنی کی حد کو آگے مختلف انداز سے واضح فرمایا۔ پہلی بات تو فرمی لا یعلونکم خبالا، انہیں تمہارے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں تمہارے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہو اور دوستی نبھاتے ہو جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر تمہارا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، لا یعلونکم، انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ ودوا ما عنتم، ان کے دل تمہارے بارے میں بغض سے اتنے بھرے ہوئے ہیں، دشمنی ان کے دلوں میں اتنی بھری ہوئی ہے، فرمایا ودوا ما عنتم، تمہارا کوئی بھی نقصان ہو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی بھی کیا پہنچے، نقصان پہنچے، لہذا جب حالت یہ ہے کہ ان کی دشمنی کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ تمہارے ہر چھوٹے بڑے نقصان کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ ان کی دلی خواہش اور آرزو ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچتا رہے، تو فرمایا ایسے دشمنوں سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔ آگے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، فرمایا ان کی دشمنی اور عداوت کی حد ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ
تمہارے سامنے تو بظاہر وہ اپنی پرانی دوستی کا راگ الاپتے ہیں اور تمہیں وہ اعتماد دلاتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا چونکہ پرانا تعلق اور دوستانہ ہے یا رانہ ہے، لہذا اس دوستانے کو ہم نبھائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل بغض سے، عداوت سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ان کی زبانوں سے اس دشمنی کا کیا ہو جاتا ہے، اظہار، جس کے تم بھی کیا ہو، گواہ ہو کہ تمہارے سامنے بظاہر وہ دوستی اور اعتماد کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اندر کی جو عداوت اور بغض ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ان کے منہ سے اس کا کیا ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے اندازہ لگا لیں کہ بظاہر دوستی کے پردے ڈال رہے ہیں اور اس دوستی کی آڑ میں کتنی عداوت ہے ان کے دلوں میں، وہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے وہ جملے ہیں جن سے ان کی بغض اور عداوت کا کیا ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ تو وہ ہے کہ روکنے کے باوجود، ضبط کے باوجود کہ وہ اپنے دلوں میں عداوت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی دشمنی کے الفاظ ان کی زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا جو دل میں ان کے عداوت ہے تمہارے بارے میں، جو ان کے غلط خیالات ہیں مسلمانوں کے بارے میں، جو خوفناک اور خطرناک منصوبے انہوں نے دلوں میں تمہارے خلاف بنا رکھے اور چھپا رکھے ہیں، فرمایا وہ اس سے بھی بڑے ہیں، وہ اس سے بھی کیا ہیں، بڑے ہیں، جو ان کے دلوں میں بغض چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا قد بینا الآیات آیات ان کنتم تعقلون، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہوگی تو تم اس بات کو کیا ہے، سمجھ جاؤ۔ بھئی وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ بغض اور عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے ہر نقصان انہیں خوش کر دیتا ہے، تمہارے کسی نقصان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب ایک فریق ایسا ہو کہ جو بظاہر دوستی اور یارانے کی باتیں کر رہا ہو لیکن اندر اندر بغض سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اس میں عقل مندی یہی ہے کہ تم ایسے دشمن کے بارے میں بیدار رہو، خبردار رہو، انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنے کی بجائے دشمن ہی سمجھو اور دشمنوں والا برتاؤ کرو، ورنہ جنگ کے اندر، معاملات کے اندر تم ان کی وجہ سے نقصان اٹھاؤ گے، مسلمانوں کو بھی نقصان ہوگا، اسلام کا بھی نقصان ہوگا، اور چونکہ مسلمانوں میں ظاہر ہے مدینہ منورہ میں انصار کے بڑے قبائل تھے، اہم قبائل تھے، فرمایا اگر ایسا ہوا تو تمہاری وجہ سے خود تمہیں بھی کیا پہنچے گا، نقصان پہنچے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یہود و نصارہ کی، یہود کی اسی عداوت اور بغض کو ایک اور انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، تم ان سے وہی پرانے تعلقات کی بنیاد پر، اثرات کی بنیاد پر تم دوستی نبھانا چاہتے ہو، ولا یحبونکم، انہیں تم سے کوئی محبت ہے، اور اسی طرح تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان یہود و نصارہ اہل کتاب کی جو آسمانی کتابیں ہیں انہیں تم برحق اور سچا مانتے ہو، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تمہاری کتاب قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ تمہیں ان سے محبت ہے لیکن انہیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ تم ان کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ مسلمان کا ایمان تب تک کامل ہی نہیں ہوتا جب سابقہ آسمانی کتابوں کو سچا نہ مانا جائے، برحق نہ مانا جائے۔ تو فرمایا تم ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کا بدلہ یہ ہے کہ وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، قرآن کو وہ اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں، تمہاری کتاب پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اذا لقوکم قالوا آمنا، تمہارے سامنے وہ منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں کہ تمہارے سامنے جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، ایمان کا اظہار کرتے ہیں منافقانہ طور پر، لیکن اذا خلوا عضوا علیکم الانامل، جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو فرمایا وہ اتنے غصے سے بھرے ہوتے ہیں تمہارے خلاف کہ وہ اس غصے کو ضبط نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہاتھ اور افسوس ملتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں،
اپنی انگلیاں کیا ہے کاٹ لیتے. جب کسی کے اوپر غصہ ہو نا لیکن بندہ اس غصے کو نہ نکال سکے، غصے کو نکال نہ سکے، اپنا بدلہ نہ لے سکے، انتقام نہ لے سکے، تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اپنے کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے، اپنے دانت پیستا ہے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے. تو یہ تو ایک بطور مثال کے بتایا ہے، ایک محاورے کے طور پر بتایا ہے کہ وہ تمہارے اوپر دانت پیستے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی بغض سے عداوت سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ چونکہ ان کا بس نہیں چلتا ہے تمہارے خلاف، اسی وجہ سے وہ تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے رہتے ہیں، دانت پیستے رہتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ جب یہ حالت ہے ان کی کہ عداوت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں تو قل موتوا بغیظکم، دفع کرو ان کو، ان کے ساتھ محبت اور دوستی رکھنے کی بجائے انہیں کہو موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مرو. اپنے غصے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت اسلام اور مسلمانوں کی ترقی اسی طرح فرماتے رہیں گے اور تمہارا یہ غصہ اور عداوت بڑھتی رہے گی، تم اسی طرح اپنے غصے میں گھٹ گھٹ کر کیا ہے مرتے رہو گے اور مسلمانوں کے اوپر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. ان اللہ علیم بذات الصدور. آگے تنبیہ فرما دی، آگاہ فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت تو دلوں کے کیا ہے راز جانتے ہیں، دلوں کے راز. پچھلی باتوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اندر ہی اندر ان کے کیا چل رہا ہے، کتنی عداوت ہے تمہارے خلاف ان کی، کیا عزائم ہے ان کے تمہارے خلاف، تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو کیا ہے جانتا ہے. ان کے دلوں میں جو کچھ تمہارے خلاف بھرا ہوا ہے، جو بغض اور عداوت ہے، اسے اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نقصان اٹھانا چاہو تو پھر رکھو ان سے تعلق، اور اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا کیا ہے لازم. اِن تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. چونکہ پچھلی آیت میں یہود کے منافقین کا کچھ ذکر آیا ہے کہ تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں غصے کی وجہ سے. فرمایا کہ ان منافقین جو یہود میں سے منافقین ہیں، یعنی دلوں میں کفر اور زبان کے اوپر اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ان کے بغض اور عداوت کی حالت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مجموعی طور پر جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جب کوئی خیر کا کام پہنچتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی ملتی ہے، تسؤہم، تو تمہاری کامیابی انہیں غم میں مبتلا کر دیتی ہے. منافقین جلتے ہیں تمہاری کامیابی کو دیکھ کر، بجائے خوش ہونے کے وہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تمہاری کامیابی انہیں بالکل بھی بھاتی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، مسلمانوں کو بظاہر کسی جنگ میں، لڑائی میں یا کسی بھی کام میں کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو فرمایا یفرحوا بہا، یہ یہود اس پر کیا ہے خوشیاں مناتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں. لہٰذا جب ان کی حالت یہ ہے کہ تمہارے نقصان پر خوش ہوتے ہیں اور تمہارے بھلائیوں کے اوپر انہیں کیا ہوتا ہے غم لاحق ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے اور تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی عداوت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تصبروا وتتقوا. تصبروا، دو کام کر لو، دو کام کر لو، یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پہلا کیا ہے کہ تم صبر سے کام لو، ان کی تکلیفوں پر، ان کے سازشوں پر، ان کے مکر و فریب پر کیا ہے صبر سے کام لو فی الحال. اور وتتقوا، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو. یہ دو کام تم کر لو تو اللہ رب العزت سمیع، اللہ رب العزت جو ہے ان کا احاطہ کرنے والے ہیں، یعنی ہر چیز کا احاطہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں. اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. یعنی تم صرف صبر سے کام لو، انتقام نہ لو فی الحال ان سے اس کا کوئی بدلہ نہ لو، یہ جو مکر و فریب اور سازشیں کر رہے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے رہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اور نیکی میں بڑھتے جاؤ. لہذا ان دو کاموں کو تم لازم پکڑ لو اور تمہاری حفاظت اللہ کے ذمہ میں ہے. اللہ رب العزت تمہیں ان کے شرور سے، ان کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے تمہاری کیا کریں گے حفاظت فرمائیں گے.